کنوں کا سلام لکھوں، لفظ سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ان کا ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا شان لکھوں۔ خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان کا کلام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ، پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ، کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں۔ اور ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا۔ توجہ ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا۔ اور اس کا یہ زور تلاطم کیا بگاڑے گا بھلا، ہوگا جس پاک سفینے میں مدینے والا۔ ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا۔ اور وہ مہینہ بھی ہے مہینوں میں کتنا پیارا، آیا جس پیارے مہینے میں مدینے والا۔ چھوٹی معصوم سی بچیاں بھی ہیں مدحت میں مگن، آیا جب شہر مدینے میں مدینے والا۔ انبیاء اور رسول کا وہ بنا پیش امام، بیت اقدس کے شبینے میں مدینے والا۔ ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا، میرے دل میں میرے سینے میں مدینے والا۔ اور آقا کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیری جواں دی روٹی تو میں وار دیواں۔ وس چلے تے فلک دا چند لا کے، گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں۔ تے عصا جے ملے مینوں موسیٰ کلیم والا، تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں۔ تے شہنشاہی دا جے کر مینوں تاج ملے، تیرے صدیق دی جُتی تو میں وار دیواں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں مجھے اور آپ کو جمع کر کے ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جن مقدس ہستیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھرانے اور جس زمانے میں آنکھ کھولی، اس گھرانے اور اس زمانے کے لوگ رب کا تعارف نہیں رکھتے تھے، رب کو پہچانتے نہیں تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے مکے والے نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، جانتے نہیں تھے، تعارف نہیں تھا۔ مکے والے یہ کہا کرتے تھے، تلاش میں ہے تیری بر و بحر کہاں ہے تو، جمال دیدہ شمس و قمر کہاں ہے تو، لگی ہوئی ہیں قطاریں سیرہ و گزاروں کی، میرے رب میرے رہبر کہاں ہے تو، ہواؤں میں ماں و خورشید میں سنا تجھے، کبھی تو قریہ جہاں میں ادھر کہاں ہے تو۔ مکے والے اپنے رب کو جانتے نہیں تھے، اپنے خالق اور مالک کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب رب اکبر نے جبل النور کی اس غار میں محبوب پیغمبر کے سینے پہ کلام مقدس کو اتار کر زبان سے جاری کروایا تو فرمایا، میرے محبوب پیغمبر اب اس قرآن کے ذریعے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے محنت کو جاری رکھیے، الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کر کے ان گھر والوں اور زمانے والوں کے دل میں اتاریے۔ میرے آقا کے گھرانے کے لوگ بھی، میرے آقا کے زمانے کے لوگ بھی قرآن سن سن کر کے پاک ہوتے گئے۔ ان پاک ہونے والوں میں کون ہے؟ زمانے کا فرد ابو بکر ہے۔ ان پاک ہونے والے میں کون ہے؟ گھرانے کے فرد علی ہیں۔ ان پاک ہونے والے میں کون ہے؟ زمانے کا فرد عمر بن الخطاب ہے۔ گھرانے کا فرد امیر حمزہ ہے۔ ان پاک ہونے والوں میں کون ہے؟ زمانے کا فرد عثمان بن عفان ہے، تو گھرانے کا فرد جعفر بن ابی طالب ہے۔ ان پاک ہونے والوں میں کون ہے؟ زمانے کے فرد طلحہ و زبیر ہیں، تو گھرانے کے فرد حسن و حسین ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے گھرانے اور زمانے کے افراد کو جب
پاک کر دیا. جو پہلے کہہ رہے تھے تلاش میں ہے تیری بر و بحر, کہاں ہے تو, لگی ہوئی یہ قطاریں سیرہ گزاروں کی, میرے رب میرے راہبر کہاں ہے تو. آج عقیدہ اور نظریہ کیا ہے محمد کی جماعت کا, محمد کے زمانے کے اور محمد کے گھرانے والوں کا, محمد کے صحابہ اور محمد کے اہل بیت کا. ہر بچہ بڑا, ہر بوڑھا چھوٹا, ہر ایک بولتا ہے کہ میرے مولا جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. آج گھر سے نکلتے ہیں تو رب نظر آتا ہے, پھول کو دیکھتے ہیں کھلتا ہوا, اس پھول کی خوشبو میں رب کو پہچانتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں کھانے کے نوالے میں رب کو پہچانتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں رب نظر آتا ہے, پیچھے دیکھتے ہیں رب نظر آتا ہے, دائیں دیکھتے ہیں رب نظر آتا ہے, بائیں دیکھتے ہیں رب نظر آتا ہے. چند چڑھیا عرب دی دھرتی تو جدی روشنی چار چودار ہو گئی, اٹھی کرن جو نور نبوت دی کیسر دے کسر جو پار ہو گئی, بت خانے وچ ہویا لرزہ تاری, پریشان سب قوم کفار ہو گئی. بیاں گما ہر تھا سائی نہیں آتا ہے, ہر جا سرکار سرکار ہو گئی. نبی کے زمانے اور نبی کے گھرانے کے لوگ رب کو پہچان گئے اور کہتے ہیں جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. میرے مولا جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. جہاں میں خدایا تیرا رنگ بو ہے, یہ پھل پھول بوٹے تیرے ہی دم سے, یہ رونق جہاں کی تیرے کرم سے, کرم تیرا میرے خدا خوب کو ہے. جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. یہاں ہے وہاں ہے, یہاں ہے نیا ہے, تو اول تو آخر, تو ہی درمیاں ہے, تو پردے کے پیچھے تو ہی روبرو ہے. جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. گلوں کی مہک بلبل کا چہکنا, یہ جنگل میں منگل فصل کا لہکنا, جس سمت جاؤ تیری خوشبو ہے. جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. تو شاہوں کا شاہ ہے, تو سب کا خدا ہے, تیرے در پہ تیرا بندہ کھڑا ہے. کرم کر کرم کر, کرم تیری خو ہے. جدھر دیکھا میں نے ادھر تو ہی تو ہے. نبی کے زمانے کے لوگوں کو نبی نے اپنے رب کا تعارف کروایا اور نبی کے رب نے نبی کا تعارف کروایا. زور سے کہہ سبحان اللہ. نبی کے زمانے کے لوگوں کو نبی نے رب سے ملوایا اور پھر رب نے نبی سے ملوایا. آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو یہ گھر والے ہیں, صحابہ کو یہ در والے ہیں. میں نے کہا نہیں, صحابہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں, اہل بیت نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں. جو نبی کا رشتہ دار ہے ان سب کو رب نے پاک نہیں کیا. جو نبی کے در پہ آیا ہے غلامی اختیار کی ہے, نبی کی غلامی کو, نبی کی غلامی کو تسلیم کیا ہے, تاج صحابیت کو سر پہ رکھا ہے, وہ نبی کے گھرانے کا فرد ہے, اسی لیے پاک ہوا ہے. ایک نبی کے زمانے کا فرد ہے, نبی کے زمانے کا فرد ہے. اس نبی کی نبوت کو قبول کیا ہے, نبی کی غلامی کو قبول کیا ہے, صحابیت کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہے. اب نبی کے گھرانے کا فرد ہو یا نبی کے زمانے کا فرد ہو, جو نبی کو اپنا امام مانتا ہے, جو نبی کو اپنا مقتدا مانتا ہے, جو نبی کو اپنا پیشوا مانتا ہے, اور جو نبی کا غلام بنا ہے وہ ایک ایک امت کا امام بنا ہے. میرے استاد جی ابھی تذکرہ فرما رہے تھے, امیر عظیمت قائد سنی انقلاب حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کا آج دنیا حق نواز کو سلام کیوں کرتی ہے؟ یہ سلام حق نواز کو نہیں, حق نواز کی حق نوازی کو ہے. آج دنیا سلام کیوں کرتی ہے؟ استاد جی جانتے ہیں امیر عظیمت کے ہم اثر ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امیر عظیمت سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, امیر عظیمت سے بڑا محقق کوئی نہیں تھا, امیر عظیمت سے بڑا مدرس کوئی نہیں تھا, امیر عظیمت سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا. لیکن خدا کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, عرب سے لے کر عجم تک, دھرتی کائنات کے سینے پہ ماں
اللہ نے اکیلا حق نواز چنا ہے جس نے اس دنیا والوں کو, اس زمانے کی امت کو نبی کے یاروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور حق نواز نے 10 کی بات نہیں کی ہے, 4 کی بات نہیں کی ہے, 12 کی بات نہیں کی ہے, 72 کی بات نہیں کی ہے. حق نواز نے نظریہ, مشن, کاز یہ دیا ہے کہ نبی کے زمانے میں جو بھی نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبی کا غلام بنتا ہے وہ ایک ایک پوری امت کا امام بنتا ہے. آپ نے یہ پرچم دیکھا, یہ پرچم اوریجنل نہیں ہے, توجہ ہے, یہ اس پرچم کا عکس ہے جو پرچم مولانا حق نواز نے تیار کیا تھا. اس پرچم پہ ایک حدیث لکھی تھی, ذرا سارے پڑھ کے بولو, سارے سارے سارے, اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم. حق نواز نے نظریہ یہ دیا کہ دنیا کے سارے افراد اگر ابو بکر کے پیچھے لگیں گے تب بھی ابو بکر جنت پہنچا دے گا. دنیا کے سارے افراد اگر بلال حبشی کے پیچھے لگ جائیں گے بلال حبشی جنت پہنچا دے گا. نبی کے زمانے کا اور نبی کے گھرانے کا ہر وہ فرد جس نے نبی کو اپنا امام مانا ہے, نبی کی غلامی اختیار کی ہے, اس ایک ایک ستارے میں اتنا نور ہے. فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم, کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے جنت پہنچ جائے گا, جنت پہنچ جاؤ گے. تو ہم نے تو تقسیم کی نہیں ہے, ہم تو قائل ہیں تفضیل کے, ہم نے تو تفریق کی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعید جنتی ہے, سعد جنتی ہے, عبیدہ جنتی ہے, عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے. مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنے والا ہر مہاجر جنتی ہے, ہجرت والوں کی نصرت کرنے والا ہر انصاری جنتی ہے. میدان بدر میں محبوب پیغمبر کے ساتھ آنے والے 313 جنتی ہیں. میدان احد میں محبوب پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونے والے 700 افراد جنتی ہیں. میدان خندق میں محبوب پیغمبر کے ساتھ ہزاروں آنے والے ہر ایک فرد جنتی ہے. اور میدان صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 اصحاب آنے والے ہر ایک جنتی ہے. عمرۃ القضاء کے موقع پر میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ آنے والے ہر ایک جنتی ہیں. تبوک کے واقعے میں میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ جانے والا ہر ایک جنتی ہے. اور فتح کے موقع پر محبوب پیغمبر کے ساتھ آئے تھے وہ 10,000 تھے. یہ 10,000 جنتی ہیں. محبوب پیغمبر نے مکے میں قیام کیا ہے, جب مکے سے نکلے ہیں حنین کی طرف گئے ہیں, جب آئے تھے 10,000 تھے, جب نکلے ہیں 30,000 ہیں. میں کہتا ہوں یہ آنے والے 10,000 بھی جنتی ہیں, یہاں سے نکلنے والے 30,000 بھی جنتی ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے. دائیں بھی صحابہ ہیں, بائیں بھی صحابہ ہیں, سامنے بھی صحابہ ہیں, پیچھے بھی صحابہ ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے 2 لاکھ کے قریب محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں جو محبوب پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں. محبوب پیغمبر کے یہ 2 لاکھ صحابہ ایک ایک فرد جنتی ہے. محبوب پیغمبر کا غلام ہے اور امت کا امام ہے. ایک ایک ستارے میں رب نے اتنی پاور رکھ دی ہے کہ ایک ستارہ بھی ساری انسانیت کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. ہم 10 کی بات ہی نہیں کرتے, ہم پہلے والوں کی بات ہی نہیں کرتے. آج بعض لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کو مسلمان تو مان لیں, امیر معاویہ کو مسلمان تو مان لیں, لیکن کیا کریں وہ بہت بعد میں ایمان لائے تھے. سنا ہے کبھی یہ جملہ, بہت بعد میں ایمان لائے تھے؟ میں نے کہا تیرے باپ سے پہلے ایمان لائے تھے, تیری اماں سے پہلے ایمان لائے تھے, تیرے دادا سے پہلے ایمان لائے تھے, تیرے پردادا سے پہلے ایمان لائے تھے. امیر معاویہ بھی جنتی ہیں. حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان بھی جنتی ہیں. امیر معاویہ کی والدہ ہند بھی جنتی ہے اور امیر معاویہ کے بابا ابو سفیان بھی جنتی ہیں. امیر معاویہ کا سارا گھرانہ محبوب پیغمبر کا غلام ہے, امت کا. سارے بولو, سارے سارے سارے.
تو اشتہار کا عنوان ہم نے یہ دیا، صحابہ و اہل بیت، نبی کے زمانے والے اور نبی کے سارے، بولو، نہ زمانے والے سارے آئے نہ گرانے والے سارے آئے، نبی کے چچا 9 ہیں، محبوب پیغمبر کے دامن میں 2 آئے ہیں، غلامی 2 نے قبول کی ہے۔ ہم باقیوں کو نہیں جانتے، ہم باقیوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں امیر حمزہ ابن عبد المطلب کو، ہم مانتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کو، محبوب پیغمبر کی پھوپھیاں 6 ہیں، ہم ایک کو مانتے ہیں کیونکہ نبی کو جانتی ہے، ہم ایک کو جانتے ہیں نبی کو مانتی ہے، سیدہ صفیہ، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے گھرانے کے افراد میں جو محبوب پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں لا تعداد ہیں، ہم سب کو نہیں مانتے ہیں، ہم محبوب پیغمبر کے چچا زاد بھائیوں میں علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، جعفر ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، عقیل ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، لیکن ان تینوں کے بڑے بھائی کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے۔ محبوب پیغمبر کے چچا کی دوسری اولاد ہے فضل ابن عباس ہے، ہم مانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، ہم مانتے ہیں، عبید اللہ ابن عباس ہے، ہم مانتے ہیں، کیونکہ محبوب پیغمبر کو یہ اپنا امام مانتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے حرم میں امہات المومنین آئی ہے، ایک ایک ام المومنین ہے، محبوب پیغمبر کو مانتی ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو ہم مانتے ہیں، سیدہ سودا کو ہم مانتے ہیں، سیدہ عائشہ کو ہم مانتے ہیں، سیدہ زینب کو ہم مانتے ہیں، سیدہ ام کلثوم کو ہم مانتے ہیں، سیدہ رقیہ کو ہم مانتے ہیں، سیدہ زینب بنت جحش کو ہم مانتے ہیں، سیدہ رملہ کو ہم مانتے ہیں، سیدہ حفصہ کو ہم مانتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب کو ہم مانتے ہیں، سیدہ ام کلثوم کو ہم مانتے ہیں، سیدہ رقیہ کو ہم مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو ہم مانتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے نواسے ہیں، عبداللہ ابن عثمان ہے، ہم مانتے ہیں، علی ابن ابی العاص ہے، ہم مانتے ہیں، حسن ابن علی ہے، ہم مانتے ہیں، حسین ابن علی ہے، ہم مانتے ہیں، امام بنت ابی العاص ہے، ہم مانتے ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت علی ہے، ہم مانتے ہیں، سیدہ زینب بنت علی ہے، ہم مانتے ہیں، اور نبی کے زمانے کا بھی ہر فرد مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وحشی بن حرب ہے، محبوب پیغمبر کے پاس آیا ہے، محبوب پیغمبر نے لے لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل ہے، محبوب پیغمبر کے پاس آیا ہے، محبوب پیغمبر نے لے لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عمر ابن اکرمہ ہے، نبی کے پاس آیا ہے، محبوب پیغمبر نے لے لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سراقہ ہے، محبوب پیغمبر کے پاس آیا ہے، محبوب پیغمبر نے لے لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سہیل ابن عمر ہے، جو کل تک کہتا تھا مجھے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا راستہ برداشت نہیں ہے، آج محبوب پیغمبر نے برداشت کر لیا، سینے سے لگا لیا، معاف کر دیا، رب نے بیچ دیا، محبوب پیغمبر نے قبول کر لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وحشی بن حرب ہے، محبوب پیغمبر کو کی طرف اللہ نے بھیج دیا ہے، محبوب پیغمبر نے لے لیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ جو جو محبوب پیغمبر کا غلام بنتا جائے گا امت کا امام بنتا جائے گا۔ ایمانداری سے بتا، کوئی فرقہ واریت کی بات ہے؟ بولو، کوئی فرقہ واریت کی بات ہے؟ بل پر تکلیف کس کو ہے؟ بل پر پیٹ میں مروڑ کس کو ہے؟ جس کی دال میں کالا ہے، خدا کی قسم اس بل میں کسی کا نام ہی نہیں، اس میں کسے باشد کوئی توہین کرے نبی کے زمانے کے افراد کی، نبی کے گھرانے کے افراد کی کوئی توہین کرے، اس کو سزا ملے گی۔ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ نہ دیوبندی کو تکلیف ہے، نہ بریلوی کو تکلیف ہے، نہ اہل حدیث کو تکلیف ہے، نہ حنفی بولا، نہ شافی بولا، نہ حنبلی بولا، نہ جناب حنبلی بولا، پوری دنیا کا مسلمان خوش ہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا ہر فرد خوش ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے پوچھو، ہمارے اکابر کہتے ہیں ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں سے پوچھو، دنیا دار لوگ ہیں لیکن کہتے ہیں ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ پی ڈی ایم کی ہر جماعت کا ہر فرد راضی ہے۔ دنیا میں جتنی پاکستان کی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک سے پوچھ، وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں۔ تحریک ختم نبوت والوں سے پوچھ،
کہتے ہیں ہم خوش ہیں، اور پاکستان میں بسنے والا ہر فرد خوش ہے، تکلیف صرف ایک کو ہے، توجہ ہے، اس کی دال میں کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے، اس کی دال میں کالا کالا ہے۔ وہ ایک بندے کے گھر میں چوری ہو گئی، مولانا نواز رحمت اللہ علیہ کہیں کچھ بیان فرما رہے تھے، ایک بدبخت کی کتاب کا حوالہ دیا، نام نہیں لیا، تو پرچی والے نے اس کا نام لکھ کر کے بتا دیا کہ آپ اس کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے۔ تو امیر عظیمت نے ایک لطیفہ سنایا، فرمایا ایک بندے کے گھر میں چوری ہو گئی، اب اس کو چور نہیں مل رہا تھا، تو وہ بازار گیا، سب سے بڑے ہوٹل میں جہاں رش تھا وہاں بیٹھ کر چائے پینے لگا، اچانک کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا تو گالیاں دینا شروع کر دی چور کو، کہا آج فلاں علاقے میں فلاں گھر فلاں گلی میں ایک چور گھسا تھا جس نے رات کو چوری کی، پھر چور کو گالیاں دی کہ چور کی فلاں کی ایسی کی تیسی، چور کی فلاں کی ایسی کی تیسی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خبردار گال کڑی گتے، توجہ ہے، اچھا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے تو ہی ہے، مجھے تو چور نہیں مل رہا، میں تو اس لیے اس کو گالی دے رہا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے خبردار، اس کا مطلب ہے تو ہی ہے، تو پوری دنیا میں کوئی نہیں بولا، ایک کالا بولا، اس کا مطلب ہے تنقید تیرا مذہب ہے، تبرہ تیرا مذہب ہے، صبر کرنا تیرا مذہب ہے، لیکن یاد رکھو مولانا حق نواز کے خون میں اتنی حرارت ہے، اتنا انقلاب ہے، مولانا حق نواز کے خون میں اتنی جرأت ہے کہ آج پوری دنیا کا مسلمان یہی جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ توجہ ہے، ہمارا وہ امام ہے، کدھر پوچھے خان خان، اچھا ماشاءاللہ، توجہ ہے، صبر کی ہے، کیا بات ہے جی۔ اسی جذبے کو، جوش کو برقرار رکھتے ہوئے آپ حضرات نے بیٹھنا ہے، میں آپ کے انہی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کلام دے رہا ہوں۔ وطن عزیز کی وہ مشہور و معروف آواز، نعت خوان آپ نے بہت دیکھے ہیں، بعض نعت خوان نعت خوانی کو نعت خوانی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہماری یاری ان نعت خوانوں کے ساتھ ہے جو نعت خوانی کو نظریہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو نعت خوان نہیں سمجھتے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو نظریات کو مقدم رکھے، تو میں اس نظریاتی نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں ثنا خوان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول اندلیب طیبہ عزت معاب محترم المقام جناب قاری حافظ مصعب حسین فاروق